ایمرلڈ ٹیبلٹ یا لوح الزمرد ایک ایسی تختی ہے جس میں کائنات کے تمام راز چھپے ہیں۔ وہ راز جسے حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنا ایمان، ضمیر اور دولت سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے۔ اس ٹیبلٹ میں لمبی عمر، بیماریوں سے آزادی اور دولت حاصل کرنے کے طریقے اور پر اسرار راز موجود تھے۔ ایمرلڈ ٹیبلٹ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پر اسرار تختی ہے جسے 42 مختلف لوح پر لکھ کر کسی خفیہ مقام پر چھپا دیا گیا تھا۔ ان تختیوں پر سائنس، ایسٹرولوجی، بوٹانی، تھیولوجی، کائنات کی تاریخ، میتھمیٹکس اور الکیمی کے علوم لکھے تھے۔ الکیمی ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعہ ایک عام اور ردی دھات کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کام کے لیے ایک رقیق مادے کی ضرورت ہوتی ہے جسے ایلیکزر آف لائف کہتے ہیں۔ یہ ایسا لیکوڈ ہے جس کے ذریعہ ہر بیمار شخص کو شفا مل سکتی ہے۔ اسے پینے والا امر ہو جاتا ہے اور ہر دھات سونے میں بدل جاتی ہے۔ ماہرین ایلیکزر کو وہی پانی قرار دیتے ہیں جسے حضرت خضر علیہ السلام نے پیا تھا اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے تھے، یعنی آب حیات۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ایمرلڈ ٹیبلٹ کے الفاظ ہیرے کے نوک سے لکھے گئے تھے۔ ایمرلڈ ٹیبلٹ سبز زمرد سے بنا تھا۔ اس کے پتھر اس دنیا کے نہیں تھے بلکہ زحل یا مریخ سیارے سے لائے گئے تھے۔ اس زمرد کے پتھر کا استعمال قدیم یونانی جیسپر اور سبز گرینائٹ بنانے میں استعمال کیا کرتے تھے۔ ملکہ بلقیس کا تخت جسے سلیمان علیہ السلام نے یمن سے یروشلم منگوایا تھا، اس تخت میں بھی سبز زمرد کی ہی کاریگری کی ہوئی تھی۔ لوح الزمرد کے اندر لکھے علوم میں ایک بڑا حصہ ایسے جادو اور طلسم کے بارے میں بتاتی ہے جس کی مدد سے ہم اس دنیا کے کسی بھی جانور یا پرندے کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی وہی علم جسے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ لوح الزمرد پر مصر کے قدیم ماورائی علوم کی تفصیل لکھی تھی، اور انہی علوم نے قدیم یونانی فلسفیوں جیسے افلاطون اور سقراط کو متاثر کیا تھا، اور جنہوں نے موجودہ فلسفے کی بنیاد رکھی۔ یہاں تک کہ تصوف، جادو اور قبالہ وغیرہ بھی ایمرلڈ ٹیبلٹ سے ہی ماخوذ کی گئی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا نایاب زمرد جس پر اس دنیا کے تمام خفیہ، طلسماتی، روحانی اور سائنسی علوم لکھے ہوئے ہیں، اسے کس نے لکھا تھا، اور اس شخص کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا تھا؟ مصریوں کا ماننا تھا کہ ایمرلڈ ٹیبلٹ کو قدیم مصر کے ایک دیوتا توت نے لکھا تھا۔ توت کی پوجا فرعونیوں سے بھی پہلے تقریباً 5000 سال قبل از مسیح کی جاتی تھی۔ عام طور پر توت کو انسانی جسم اور آبی پرندے کے سر کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ مصری لوگ توت کو علم و حکمت کا دیوتا مانتے تھے۔ دنیا میں موجود تمام علم کا بانی توت کو ہی قرار دیا جاتا ہے۔ روحانی علوم سے لے کر سائنسی علوم تک توت نے ہی تمام برانچ آف نالج کو اس دنیا میں عام کیا اور اس پر کئی کتابیں لکھی۔ اس نے ہی ہیومن ریس کو پڑھنا، لکھنا اور بولنے کے طریقے، زبانیں اور گرامرز کے اصول سکھائے۔ توت کے زمانے میں ہی لوگوں نے شہر اور عمارتیں بنانا سیکھی۔ قدیم مصری علم و فن میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے دنیا بھر کے پر اسرار علوم کو تختیوں اور کتابوں کی شکل میں اسٹور کر کے اپنے مخصوص لائبریریوں میں رکھ دیا تھا، جسے ہاؤس آف لائف کہا جاتا تھا، اور جو مصر میں مندروں اور عبادت گاہوں کی حیثیت رکھتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تمام کام توت نے ہی کیے تھے اور لوگوں کو سکھائے تھے۔ توت نے تقریباً 3600 کتابیں لکھی تھیں۔ ان کتابوں اور اسکرولز میں ایک اسکرول ایسی بھی تھی جس کا نام بک آف بریدنگ یعنی زندگی کی کتاب تھی۔ اس میں توت نے وہ تمام طریقوں کو لکھا ہے جس کے ذریعہ موت کے بعد کیسے زندہ رہا جا سکتا ہے۔ تاریخ میں تمام الکیمسٹ دراصل اسی علم کے کھوج میں لگے ہوئے تھے کہ وہ کس طرح ایسی چیز بنائیں
جو ان کی زندگی کو لمبی کر دے یا انہیں ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کر دے۔ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ توت نے مصر میں 2 عظیم ستون بنائے تھے۔ ان میں ایک ستون سبز رنگ کا جبکہ دوسرا سونے کا تھا، اور توت نے اپنے تمام تر علوم اور پر اسرار باتیں ان ستونوں پر لکھ دیے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ پلرز حضرت نوح کے زمانے میں عظیم سیلاب کے آنے تک مصر میں موجود تھا، لیکن ہیروڈوٹس نے اپنے ریکارڈ میں لکھا ہے کہ ہزاروں سال بعد ہیلیپولس شہر میں ان ستونوں کو دوبارہ دریافت کیا گیا تھا جو زمین کے گہرائیوں میں دب گیا تھا، اور جہاں آمون دیوتا کا ایک مندر تعمیر کیا گیا تھا۔ لیکن فرعون مصر کے علاوہ ان پلرز کو دیکھنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی۔ یہ ستون 400 قبل مسیح تک اس جگہ موجود تھے۔ کچھ ماہرین یہ بھی مانتے ہیں کہ توت کا تعلق دراصل تاریخ کے گمشدہ شہر اٹلانٹس سے تھا۔ ان کے باپ توتمے نے انہیں یہ سارے پر اسرار علم سکھائے تھے جو اٹلانٹس کے ایک بڑے عالم تھے۔ توتمے نے ان علوم کو محفوظ رکھنے اور آگے پہنچانے کا کام توت کو سونپا، اور ساتھ ہی توت کو امورٹیلٹی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے کی طاقت عطا ہوئی۔ لہٰذا آگے چل کر تاریخ میں کئی مرتبہ توت نے الگ الگ تہذیبوں اور علاقوں میں جنم لیا، اور کئی نسلوں میں پیدا ہونے کے بعد آخر میں توت نے مصر میں دیوتا کی شکل میں جنم لیا اور اپنے فلسفے اور علم کو ایمرلڈ ٹیبلٹ کی شکل میں لکھ کر محفوظ کر دیا۔ ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ توت نے قدیم یونان میں بھی جنم لیا تھا، جہاں انہیں ہرمس کہا گیا۔ یونانی ہرمس کو دیوتا کے طور پر پوجا کرتے تھے، اور ان کے فلسفے کو ہرمیٹک فلسفی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایمرلڈ ٹیبلٹ کی حقیقت کے بارے میں بہت سے افسانے مشہور ہیں جو سچی کہانیوں کو دھندلا دیتی ہیں۔ ان کہانیوں میں سے ایک کہتی ہے کہ لوح الزمرد کو آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے لکھا تھا تاکہ انسانیت کو ان گناہوں سے نجات دلائے جو ان کے والد نے باغ عدن میں کیے تھے۔ جب اس دنیا میں عظیم سیلاب آیا تو حضرت نوح نے اس ٹیبلٹ کو اپنی کشتی میں ساتھ لے لیا اور اسے عظیم سیلاب سے بچا لیا۔ سیلاب کے بعد حضرت نوح نے اس ٹیبلٹ کو ہبرون کے قریب ایک غار میں چھپا دیا تھا۔ جبکہ کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوح الزمرد تابوت سکینہ کے اندر رکھا تھا جو نسل در نسل پیغمبروں کو منتقل ہوتا رہا۔ دنیا میں اب تک کسی شخص کو بھی توت کے وہ سارے 42 ایمرلڈ ٹیبلٹ کبھی نہیں ملے، لیکن تاریخ میں کچھ لوگوں کو اس ٹیبلٹ کی کچھ تختیاں ملی تھی۔ کچھ لوگ داستانیں کہتی ہیں کہ ایمرلڈ ٹیبلٹ کو حاصل کرنے والوں میں ایک نام یونان کے سکندر اعظم کا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب 350 قبل از مسیح میں سکندر اعظم مشرقی دنیا کو فتح کرنے نکلا تو اس کا گزر ٹایانا سے ہوا، جہاں ایک قدیم مندر موجود تھا۔ سکندر نے اس مندر کو توڑ کر اسے مسمار کیا تو اس کے نیچے ایک سیکرٹ چیمبر ملا جس کے اندر ایمرلڈ ٹیبلٹ رکھا تھا۔ یہ ایک چمکدار پتھر تھا جس پر نامعلوم زبان میں بہت سارے جملے لکھے ہوئے تھے۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ الیگزینڈر نے لوح الزمرد کو اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ سکندر نے ٹیبلٹ پر لکھے تمام الفاظوں کو کاپی کر کے ایک ڈپلیکیٹ زمرد اپنے ساتھ رکھ لیا اور اس اصل لوح کو اسی چیمبر میں رکھ کر اس جگہ کے نشانات کو مٹا دیے۔ الیگزینڈر کا لوح الزمرد تلاش کرنے کا افسانہ سب سے پہلے عرب کیمیا داں ابن امیل کی تحریروں میں ملتا ہے۔ بعد میں اس کہانی کو یورپی کیمیا دانوں اور مورخین نے بھی لکھا تھا۔ ایک اور لیجنڈ کے مطابق ایک قبل از مسیح میں یونان کے مشہور فلسفر اپولونیس نے ایمرلڈ ٹیبلٹ کے افسانے اور کہانیاں سن رکھی تھی۔
और उसे यकीन था कि लौह अल ज़ुमर्रद सच में इसी दुनिया में कहीं मौजूद है। लिहाजा वो एक लंबे सफ़र पर निकलता है। अपने सफ़र के दौरान वो मिस्र पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक अक्लमंद साधु से हुई, जिसने उसे एमरल्ड टैबलेट के राज से आगाह किया। साधु अपोलोनियस को एक कदीम मंदिर के अंदर गहरे छुपे हुए किसी कमरे में ले गया, जहां लौह अल ज़ुमर्रद रखी हुई थी। अपोलोनियस एमरल्ड टैबलेट के अल्फाजों को समझने में कामयाब हो गया था, जिससे वो बीमारियों को शिफा देने, दुनिया में अमन लाने और यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा करने के लिए इस्तेमाल किया करता था। लौह अल ज़ुमर्रद का अफसाना मशहूर अरबी तसनीफ किताबुल सिर्र अल खालिक में मिलता है। ये किताब 8वीं सदी में कदीम यूनान के लेजेंड्स और माइथोलॉजी पर लिखी गई थी। किताब का मुसन्निफ बालिनूस लिखता है कि उसने टायाना में हर्मीज देवता के मुजस्मे के नीचे एक मकबरे से उस टैबलेट को दरियाफ्त किया था, जो एक सोने के तख्त पर रखा था। कहते हैं कि अपोलोनियस ने उस टैबलेट को रोमी बादशाह हेड्रियन को दे दिया। हेड्रियन ने उस टैबलेट को अपने महल के नीचे ही चुनवा दिया, लेकिन इसके बाद एमरल्ड टैबलेट कहाँ गई, इस बारे में कोई नहीं जानता। मशहूर कीमियादान जाबिर बिन हयान ने अपनी किताब अल इस्तिकुस्सानी में भी लौह अल ज़ुमर्रद के वजूद का इकरार किया है। जाबिर ने लिखा कि अलकेमी के तमाम तर राज और अल एक्सिर बनाने के तरीके लौह अल ज़ुमर्रद में लिखे थे। हैरानी की बात है कि 16वीं सदी का अजीम साइंसदान आइजैक न्यूटन भी अलकेमी के इल्म पर यकीन रखता था। न्यूटन इस अल एक्सिर की खोज में था, जो जिंदगी को अमर बना सकती है और हर बीमारी को शिफा दे सकती है। न्यूटन ने इस रिसर्च के लिए एमरल्ड टैबलेट का भी मुताला किया। न्यूटन ने इस टैबलेट की एक ट्रांसलेशन भी की, जो आज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज के लाइब्रेरी में रखी है। ईयर 1925 में एक अमेरिकन ऑकलिस्ट डॉक्टर मॉरिस डोरियल, जो मिस्र के अहराम के नीचे छुपे राजों पर रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने दावा किया कि एमरल्ड टैबलेट मिस्र में मौजूद एक खुफिया तंजीम, जिसका नाम ग्रेट वाइट ब्रदरहुड है, उनके पास महफूज है। डॉक्टर डोरियल ने उन लोगों से मुलाकात करने का दावा किया। डोरियल के मुताबिक उस तंजीम के लोगों ने उन्हें एमरल्ड टैबलेट के असल नुस्खों को दिखाया था, लिहाजा डॉक्टर डोरियल ने उसकी एक कॉपी बना ली और उन्होंने द एमरल्ड टैबलेट ऑफ तूत एटलांटियन के नाम से एक किताब लिखी। इस किताब में कदीम तिलिस्मात, साइंस, फ़लसफ़ा और एक मखसूस पत्थर यानी फायर स्टोन के बारे में लिखा था। लेकिन इसके बावजूद इस किताब में उन्होंने एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने का तरीका नहीं लिखा। कई ऑकलिस्ट और फ़लसफ़ियों ने एमरल्ड टैबलेट का तर्जुमा अपनी ज़बानों में किया, जो अरबी, लैटिन, ग्रीक और मुख्तलिफ ज़बानों में लिखी गई, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि एमरल्ड टैबलेट का क्या हुआ। आज जो एमरल्ड टैबलेट की किताबें दस्तयाब हैं, वो उन तर्जुमों के भी तर्जुमे हैं। इस लंबे अरसे में ट्रांसलेशन होते होते एमरल्ड टैबलेट की असल तालीमात और खुफिया व पुरअसरार इल्म कहीं खो गई। अपोलोनियस, सिकंदर आज़म, हेरोडोटस और डॉक्टर डोरियल जैसे लोगों को लौह अल ज़ुमर्रद के कुछ टुकड़े मिल भी जाते थे और कुछ अरसे बाद ये खुद ब खुद गायब भी हो जाया करते थे। इस नायाब टैबलेट को लिखने वाला यानी तूत को अक्सर मुफक्करीन इब्राहिमी मजहब के नबी इदरीस अलैहिस्सलाम करार देते हैं। हज़रत इदरीस हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से भेजे गए पैगंबर थे, जिनके बारे में मुफस्सरीन ने लिखा है कि उन्हें अल्लाह ने बेइंतहा इल्म हिकमत से नवाजा था और वो हज़रत नूह के ज़माने में आने वाले अजीम सैलाब से भी पहले मौजूद थे। उन्होंने ही इंसानी तारीख में पहली मर्तबा लिखना, पढ़ना, मादनियात को ढालकर हथियार बनाना, कपड़े बनाने के तरीके और इमारत साजी का इल्म लोगों को सिखाया।
दरअसल इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही इस एमरल्ड टैबलेट को लिखा होगा, जो बाद में यूनानियों के हाथों में आया और यूनानियों ने इदरीस अलैहिस्सलाम को हर्मीस का नाम देकर उन्हें अपना देवता बना लिया। यूनानियों ने एमरल्ड टैबलेट की मदद से हर्मेटिक फिलॉसफी की बुनियाद रखी और फलसफा और हर इल्म की तरक्की हुई। इसी तरह हिंदू मजहब में नारद मुनि की माइथोलॉजी इदरीस अलैहिस्सलाम से काफ़ी सिमिलर है, जो इल्म का देवता था और उसे 3 जहानों में आने जाने की कुव्वत से नवाजा गया था। लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस भी उन्हीं तहजीबों में शामिल है जिसकी तरक्की तूत के दिए हुए इल्म के जरिए हुई थी। जब एमरल्ड टैबलेट की कुछ तख्तियां कदीम मिस्र के हाथों लगी तो उन्होंने इदरीस अलैहिस्सलाम को तूत का नाम देकर उन्हें देवता बना दिया और लूह अल ज़ुमरुद के खुफिया उलूम के जरिए खूब तरक्की की, जिसका नतीजा अजीम मिस्र का अहराम और मिस्र की कदीम टेक्नोलॉजी थी। यानी तूत, हर्मीस और इदरीस अलैहिस्सलाम तारीख के एक ही शख्सियत हैं, जो अलग अलग सिविलाइजेशंस में मुख्तलिफ नामों से मशहूर हुए। एमरल्ड टैबलेट में लिखी हुई उलूम इतने पुरअसरार और अपने वक्त के हिसाब से इतने जदीद तरीन थे कि ये उलूम किसी इंसानी जहन का कमाल नहीं हो सकता, और यकीनन ये अलहामी इल्म था जिसे खुदा ने तूत या हज़रत इदरीस को वही के ज़रिए सिखाया था, और उन्हीं इल्म से आज नॉलेज के तमाम ब्रांच फूटे, जिनमें फ़िलॉसफी, साइंस, मैथ्स, आर्कियोलॉजी, आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी के उलूम शामिल हैं। इल्म का ये समुंदर एमरल्ड टैबलेट के सिर्फ एक तख्ती की देन है, तो एमरल्ड टैबलेट के बकिया 41 तख्तियों पर लिखी पुरअसरार इल्म अगर हम इंसानों को मिल जाए तो हम इल्म के और कितने दरवाज़ों को खोल सकते हैं और कायनात के किन किन राजों से पर्दा उठा सकते हैं, हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते।